دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، نیک و جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، اور نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ یہ بیان اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، سنوں گا، علم دین حاصل کروں گا۔ جو مسئلہ بیان کیا جائے اگر صحیح طور پر سمجھ گیا، دوسروں کے آگے بیان کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جو نہ سمجھ میں آیا، علماء اہل سنت دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کروں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب نیز موجودین اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے جو میری مل کریں ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ واجبات نماز، سجدہ سہو کے مدنی پھولوں کا سلسلہ جاری تھا۔ اب ہم ان سجدہ سہو کے مدنی پھولوں کی طرف جانے کی آج کوشش کریں گے جو مکروہات تحریمی کے ساتھ مل جائیں گے۔ نہایت اہم مسئلہ، کثیر اسلامی بھائی ناواقفیت کی بنا پر اپنی نماز ضائع کر بیٹھتے ہیں، لہذا یہ مسئلہ خوب توجہ سے سنیے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں، حاضرین بھی توجہ فرمائیں۔ مسبوق یعنی جو ایک یا کئی رکعتیں فوت ہونے کے بعد شامل ہوا۔ یہاں یاد رکھیں، مقتدی چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مدرک، یعنی وہ جسے پوری رکعتیں ملی اور آخر تک امام کے ساتھ رہا۔ ایک ہے لاحق، یہ وہ ہے کہ اس کو امام کے ساتھ پہلے رکعتیں تو مل گئیں مگر پھر بیچ پہ سو گیا، یا کوئی ایسا معاملہ لاحق ہوا کہ یہ امام سے پیچھے رہ گیا۔ ساتھ شامل تو ہوا تھا، پہلی رکعت میں ساتھ آ گیا تھا مگر پھر یہ پیچھے رہ گیا۔
تیسرا مسبوق جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ جائیں. چوتھا لاحق مسبوق ہے کہ ایک تو اس کی کچھ رکعتیں رہ گئیں اور جتنی رکعتوں میں امام کے ساتھ تھا اس میں بھی سو گیا یا کوئی مسئلہ ہو گیا وہ بھی پیچھے رہ گیا. تو آج مسبوق کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، ایسا مقتدی جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ جائیں. مسبوق کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ جائیں. جس کی ایک یا زیادہ رکعتیں رہ جائیں اس کا سلام پھیرنا امام کے ساتھ جائز نہیں. اگر قصداً جان بوجھ کر پھیرا تو نماز جاتی رہی، ٹوٹ گئی. امام کے ساتھ سلام پھیرنا جائز نہیں، جان بوجھ کے پھیرے گا نماز ٹوٹ جائے گی. بھول کر پھیلا امام کے ساتھ بلا وقفہ، یعنی بالکل امام کے ساتھ سلام پھیر دیا. اب ایسی صورت میں غلطی سے امام کے ساتھ اس نے سلام پھیرا ہے بالکل ساتھ ساتھ، تو اب ایسی صورت میں فوراً یہ واپس آئے گا، اس میں حرج نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نادر صورت ہے، ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور اگر بھول کر سلام امام کے کچھ بھی بعد پھیرا تو کھڑا ہو جائے، اپنی نماز پوری کر کر سجدہ سہو کرے. ساتھ ایک تو جان بوجھ کر پھیرے گا، جس کی رکعت رہ گئی اس نے جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو نماز نہیں ہوگی. غلطی سے پھیرا اور بالکل امام کے ساتھ پھیر دیا، جیسے امام نے پھیرا اس نے پھیر دیا، تو اب ایسی صورت کے اندر نماز میں کوئی حرج نہیں آئے گا. غلطی سے پھیرا، امام کے سلام پھیرنے کے بعد پھیرا جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا. اس کا عملی طریقہ پہلے گزر چکا. اسی طرح رکعتیں جن کی رہ جائیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اس کا عملی طریقہ بھی گزر چکا ہے. اب سجدہ سہو میں سے وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جس کا تعلق مکروہات تحریمی سے ہے. جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے. مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز. مکروہ تحریمی کے لیے لکھ لیجئے، مکروہ تحریمی دو طرح کے. نماز کے اندر مکروہ تحریمی جان بوجھ کر واجب چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے. جو مکروہ تحریمی کرے گا گناہگار ہے، مستحق کے عذاب نار ہے. اب نماز کے اعتبار سے اس کی تقسیم دو طرح کی ہے. نماز ہی کے یہ مکروہ تحریمی ہے، مگر اس کے احکام میں دو طرح کے مکروہ تحریمی ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جو بھی مکروہ تحریمی جس نے کیا ناجائز ہے، گناہگار ہے، جہنم کا حقدار ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ واجب جس نے جان بوجھ کر چھوڑا مکروہ تحریمی ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اب جو دو طرح کے مکروہ تحریمی وہ کون سے ہیں؟ ایک مکروہ تحریمی یہ ہے جس کا تعلق نماز سے ہے، نماز میں کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے، نماز سے ڈائریکٹ اس کا تعلق ہے. ایک مکروہ تحریمی یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق نماز سے نہیں ہے. نماز میں قرأت کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. قرأت سے اس کا تعلق ہے، وہ واجبات قرأت سے ہے. تو اب اس نے قرأت، نماز کا تعلق قرأت سے اور اس واجب کا تعلق قرأت سے، تو ڈائریکٹ نماز کا واجب نہیں ہوا بلکہ وہ قرآن مجید پڑھنے کا واجب ہوا. اب یہ واجب چھوڑا یا مکروہ تحریمی اس معاملے میں کیا تو بندہ گناہگار ضرور ہے جان بوجھ کر کرنے والا، مگر نماز کو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. دوبارہ سمجھ لیں، مکروہ تحریمی دو طرح کے.
ایک نماز کا مکروہ تحریمی، جو عام طور پہ مکروہ تحریمی ہوتے ہیں وہ بعض مکروہ تحریمی نماز کے ہوتے ہیں اور بعض نماز کے انڈائریکٹ مکروہ تحریمی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت کا تعلق نماز سے ہے اور بعض چیزیں قراءت کے واجبات سے ہیں۔ اب قراءت کا واجب چھوڑ کر مکروہ تحریمی کیا تو گناہگار ضرور ہے، مگر نماز دوبارہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اب اس کو سن لیجئے، کوئی ایسا واجب ترک ہوا جو واجبات نماز سے نہیں بلکہ اس کا وجوب امر خارج سے، کسی اور خارجی معاملے سے، کسی اور بات سے، تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مثلا خلاف ترتیب قرآن پاک پڑھنا ترک واجب ہے کہ یہ قراءت کے واجبات سے ہے، مگر اس کا تعلق واجبات نماز سے نہیں، واجبات نماز سے نہیں بلکہ واجبات تلاوت سے ہے، لہٰذا سجدہ سہو نہیں، البتہ اس سے توبہ کرے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 7ویں صفحہ 357 357 البم نمبر 7 میں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی ترتیب الٹنے سے نماز کا اعادہ کہتے ہیں ریپیٹ کرنے کو، اعادہ کہتے ہیں دہرانے کو، ترتیب کو، سیکوینس کو، پہلے جو قرآن شریف کی آیت ہے وہ پہلے رہے گی، جو بعد میں وہ بعد وہ، اس سیکوینس کو، اس ترتیب کو جس نے الٹا کیا، جو بعد میں آیت ہے اس سے پہلے پڑھا، جو پہلے آیت ہے اس سے بعد میں پڑھا، اس طرح ترتیب کو، سیکوینس کو بدلنے سے نماز کا اعادہ، نماز کو دہرانا، نماز کو ریپیٹ کرنا واجب نہیں، نہ سجدہ سہو آئے، نہ اس سے نماز دہرائی جائے گی اگر ایسا کام کیا، اور نہ ہی سجدہ سہو کیا جائے گا۔ ہاں یہ فعل ناجائز ہے، اگر قصداً کرے گناہگار ورنہ نہیں، یعنی اگر جان بوجھ کے یہ کیا تو گناہگار ہے ورنہ نہیں ہے۔ اور دوسرے قسم کے جتنے مکروہات تحریمی اس کے لیے اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ اسی جلد صفحہ 358 358 پہ فرماتے ہیں، واجب الاعادہ اور مکروہ تحریمی ایک چیز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب ہم مکروہات تحریمی کی طرف جا رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ جو کرے گا گناہگار ہے، اور اگر نماز سے ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے تو نماز دوبارہ بھی پڑھی جائے گی۔ داڑھی، بدن یا لباس کے ساتھ کھیلنا، آئیے آپ کو اس کا عملی طریقہ دکھاتے ہیں، دکھائیے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت اسی طرح داڑھی کو کے ساتھ کھیلنے کی ہوتی ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور اس کھیل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی جسم سے جدا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ آ رہا ہوتا ہے، اور اب ایسی صورت میں 3 مرتبہ جب ہاتھ پورا ہی ایک شخص نے جدا کر لیا تو وہ کھیل نہیں رہا، بلکہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ ایسا شخص نماز بھی اپنی ضائع کر بیٹھتا ہے عمل کثیر کی وجہ سے۔ کپڑا سمیٹنا، جیسا کہ آج کل بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت پاجامہ وغیرہ آگے یا پیچھے سے اٹھاتے ہیں، اگر کپڑا بدن سے چپک جائے تو ایک ہاتھ سے چھڑانے میں حرج نہیں۔ کس طرح سمیٹتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔